प्रॉपर्टी कैसे चल रही है तुम्हारी? بس صحیح چل رہی پراپرٹی کا کام اچھا چل رہا ہے ہمارا. صحیح کام ہو رہا ہے؟ بالکل A1 ہو رہا ہے. آپ تو پروجیکٹ تمہارے کتنے کامیاب ہوئے؟ ابھی میں نے ریسنٹلی لو پراپرٹی میں تو آپ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میرے سامنے آنکھ کھولی ہے اور پراپرٹی کے بڑے کام بتا رہا ہے بڑے کام بتا رہا ہے میرے سامنے آنکھ کھولی ہے اس نے اور پراپرٹی میں کنگ بن گیا، یہ بتا رہا ہے کہ میں کنگ بن گیا بڑا کام چل رہا ہے اس کا، چل رہا ہے ہمارا کام ماشاءاللہ چل رہا ہے. مجھے پتا ہے اس کے آڑ میں کیا کرتے ہو تم، یہ بھی پتا ہے مجھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پراپرٹی کا سب کام پتا ہے مجھے، سب پتا ہے. اس کی آڑ میں تمہارے کام ہے نا وہ بھی مجھے پتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر. کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے پاس تم آتے ہو تو تمہاری ایک ایک خبر رکھنا میرا فرض ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے نہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اس لیے میرے بھائی کہ تمہاری جان کی حفاظت میرا ذمہ ہے، میرے پاس ہو. مجھے تم سے لالچ نہیں ہے کوئی، لیکن چونکہ تم میرے پاس آتے ہو، میری بات مانتے ہو، تو میں تمہاری حفاظت کروں گا. لیکن جو کام تم کرنے لگے ہو نا، کہہ رہے ہیں سر، آپ اچھا کہہ رہے ہیں، جو کام تم کرنے لگی ہو پراپرٹی کے پیچھے، اس کو تم نکال دو. وہ نقصان دے، وہ نقصان دے، تمہیں وہ نقصان پہنچائے گی، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. 4 پیسے ضرور ہاتھ میں آئیں گے لیکن عزت نہیں ہوگی، وقار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عزت سے کماؤ، کم کھاؤ لیکن عزت کے ساتھ. بالکل ذلت کے ساتھ تو اربوں مل جائیں گے تمہیں، لیکن وہ ذلیل ہو جائے گا انسان، ذلیل ہو جائے گا. اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اور جب تک پیسہ ہے اس کو ٹھیک ہے معاف کر دیں گے، چپ چاپ رہیں گے. اور جب پیسہ ختم ہوگا فائدہ کیا ہے اس کا؟ کچھ نہیں. اور فائدہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا، فائدہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا. بالکل. یہ آپ بتائیں کہ ابھی ہم کیا کریں، میں نے پراپرٹی پہ اس کو ارے یار معاف کر تو مجھے، یار تو مجھے بھی شامل کرنے کے چکر میں مجھے بھی شامل کرنے کے چکر میں معاف کر. نہیں تو ہم کام کریں گے بابا، آپ حکم دیں گے جو مجھے جب تک پوری بات پتا جو حکم دیں گے وہی کام ہوگا. جب تک مجھے پوری سیٹنگ نہ پتا چلے A to Z میں کوئی وہ کام نہیں. آپ بس بے فکر ہو جائیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بھائی غلط کاموں میں. اس کے پیچھے ہم جو دوسرا کام لے رہے ہیں، جو تم لے رہے ہو دوسرا کام، وہ تم خود سوچو. آپ کام بتائیں گے تو ہم کریں گے نا، آپ کام نہیں افسوس ہوتا ہے مجھے تم لوگوں، مجھے ہر کام کرنا آتا ہے، بس چلتا ہوں. یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اچھی بڑی پراپرٹی کا سلسلہ ہے، اور پھر یہ پیچھے اس کے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو اس کو ذلت میں لے جائیں گے. 4 پیسے کیا کر رہے ہو خان آج کل؟ وعلیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ. سر حکم کریں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ جو کیا کرے گا تو میرے لیے، کیا کرے گا تو میرے لیے تو کیا کرے گا، کیا کرے گا تو میرے لیے میں بتاؤں گا تجھ کو کیا کرنا ہے تجھے. بہت میرا وفادار ساتھی ہے، دوست ہے، میرا وفادار دوست ہے، وفادار ساتھی ہے. تیری وجہ سے میں بہت سارے کام آرام سے کرتا ہوں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اور تو واقعی میرے ساتھ بہت پیارا ہے، تیری ہر بات کو میں مانتا ہوں، اسی لیے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اپنے جتنے بھی لوگ ہیں نا میرے ساتھ، ان سب کے ساتھ میں بھی آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ پٹی کے ساتھ ملی ہوئی مجھے پتا ہے مجھے تو تیری ساری کیا غلط خبریں دے رہے ہوں خان، لیکن تیرے اندر بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے چل رہا ہے، چل رہا ہے. چھوڑو والی بات کیا ان کے لیے بولتا ہے تو، اور تیرے دل میں ان کے لیے کیا ہے مجھے بتاؤں تو چھو بتاؤں میں تجھے. یہ دیکھو تعریف کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے. ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ تعریف کر رہا ہے اس کی اور پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں بتاؤں اس کے دل میں کیا ہے تم لوگوں کے لیے اور اس کے لیے کیا ہے. ابھی بتاؤں گا تو اچھل جائے گا، آپ کی مہربانی، اچھل جائے گا. میں یہ آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں، دیکھ لیں گے. جاؤ. بہت پیارا دوست ہے میرا، بہت پیارا ساتھی ہے میرا، بڑا کام آتا ہے میرا. بظاہر ہی میرا دوست ہے لیکن یہ کیا کام کرتا ہے بہت میرا ساتھ دیتا ہے. زندہ باد ہے، ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ دل سے اس کے لیے نکلتا ہے. بہت خوبصورت انسان ہے یہ، بہت اچھا، پیارا، بہت پیارا. بہت عزت کرتا ہوں اس کی، اس لیے کہ یہ
میری ہر بات کو ایسے مانتا ہے جیسے میں بہت بڑا بزرگ ہوں اس کا. کبھی نہیں ٹالتا ہے یہ، کبھی نہیں ٹالتا ہے. بنانے کی سوچتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں اس کو یہ کر دو وہ کر دو، تو پھر مجھے سمجھاتا ہے ایسا یہ غریب آدمی ہے، اس کو ایسا نہیں کرے، اس کو اس طرح سمجھا دیں، ہو سکتا ہے یہ سیدھا ہو جائے. وہاں اگر گیا تو یہ پھر مزید بڑا گنڈا بن جائے گا، اور پھر میں اس کی بات مانتا ہوں. یہ اس کو اس طرح سمجھاتا ہے کہ وہ شخص واقعی ایک سیدھی لائن اختیار کرتا ہے اور معاشرے میں عزت کا مقام حاصل کرتا ہے. تو اسی لیے میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں. اچھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. لیکن تمہارے ساتھ کوئی سلسلہ ہے اس کا تمہارے ساتھ کوئی سلسلہ ہے اس کا. جب بھی تو تم سے پہلے کیا کرتا ہے بات، پھر دوسرے کیا بات کرتا ہے. تعریف بھی تمہاری کرتا ہے، تعریف بھی. یہ ہے میری زندگی، زندگی کا مزید حل، وہ حل جسے میں ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا. میں لوگوں کے لیے اس لیے زندہ ہوں کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، میں ان کی ضرورت ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیال کہ میں ان سب کو کام دوں، کام آتا ہوں، تاکہ وہ عزت کی نگاہ سے اپنے معاشرے میں اچھی لائف گزار سکے، عزت سے زندگی گزار سکے. اور عزت کی زندگی سب سے افضل ہوتی ہے. ورنہ تو جانور بھی تو پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی تو رہتے ہیں، کیا عزت ہے ان کی. انسان کو اس لیے با شعور بنایا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے، اس لیے کہ وہ محبت سے رہے، عزت سے پیش آئے. یہی بات ہوتی ہے انسان کی. اور انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جس طرح سے بنایا ہے ہمیں اس طرح ہی رہنا ہے. جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے، ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ہے. زندگی کو ان لوگوں کے لیے وقف کر دینا ہے جو ضرورت مند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کرے، اور ان کے لیے سب کچھ کر دو، ہر چیز کر دو، فائدہ پہنچاؤ ان کو، عزت دو ان کو. پھر دیکھو معاشرے میں تمہاری بہت عزت ہوگی. اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، اچھے لوگوں سے ملواتا ہے. میں کیوں ایسے لوگوں کو لائک کرتا ہوں؟ اسی لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ سے مخلص ہیں، ملک سے مخلص ہیں، گند کو پسند نہیں کرتے ہیں، کرپشن کو پسند نہیں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو باہر نکال دیا جائے، پھینک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور زندگی ناچ گانے میں گزرے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزرے. یہی ہے زندگی کی صحیح بات، کہ جتنا تم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوش رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو خوشی سے قبول کرو، چاہے وہ کم ہو، زیادہ ہو تو لوگوں کو اس کو دو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. وہ زیادہ ہونے سے ویسے آج جس کو تم فائدہ پہنچاؤ گے کل وہ تمہاری عزت کرے گا، نگاہ میں رکھے گا، ہاتھ پھیلا کے پیار کرے گا، باہوں میں رکھے گا. اور جو ذلت کرتے ہیں ان کی ذلت کوئی گواہی نہیں کہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں، سب ان کو بے عزتی سے دیکھتے ہیں. اور ان ایسے لوگوں کی زندگی ہوتی بھی کم ہے. صحیح مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے تم کو میرے بندوں کے لیے. تمہارے پاس جو کچھ ہے ان کو دو، جو کچھ بھی ہے ان کو خوش کرو. اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو ان کے لیے وہی پسند کرو، وہی دو ان کو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان. اور اگر ہم اس فرمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے زندگی میں خوشگوار لمحات کبھی نہیں آئیں گے. یہ لاکھوں کروڑوں اربوں پیسے جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو ٹینشن تو دے سکتے ہیں، سکون نہیں دے سکتے، آرام نہیں دے سکتے. آرام وہ پیسہ دے گا جو چند پیسے ہوں گے لیکن اس کی سچی محنت میں ہوں گے، اور اس سے وہ اللہ کی دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچائے گا. فائدہ اگر جب پہنچائے گا تو اس کو سکون ملے گا، کیونکہ اس سکون میں اللہ کی رضا شامل ہے. اللہ خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، بہت خوش ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ جو ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں. اور کام آنا ہی افضل الاشیاء خدمت الناس. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہترین خدمت میرے بندوں کے ساتھ کرو، پیار کرو ان کو، پیار.
लो बहुत जिंदगी के खूबसूरत दिन उनको दो, उनको एहसास दिलाओ कि तुम जिंदा हो अल्लाह के फजलो करम से। तुम्हारे पास आज है तो उसका है, नहीं है तो उसका नहीं, उसका ही है। तो कल तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें सबसे अव्वल है तुम्हारी इज्जत। पैसा काम नहीं आएगा, इज्जत काम आएगी, मोहब्बत काम आएगी, अल्लाह की खुशनुदी काम आएगी, और अल्लाह की रज़ा ही में बरकत होती है। हम आपसे हमेशा यही कहेंगे कि आप यहाँ आती हैं, माशाल्लाह हमारी खिदमत करती हैं, हम भी आपको अपना समझते हैं, अपना समझते हैं। और यही अपनायत जिंदगी का खूबसूरत लम्हा है। दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, आजिज़ी पैदा होती है, इनकिसारी पैदा होती है, और ये मुआशरे में उसको ऊंचा मकाम दिलाता, ऊंचा, बहुत ऊंचा मकाम। अल्लाह ताला इज्जत की निगाह से देखता है तो अपने बंदों को भी कहता है इसकी इज्जत करो, इसने मेरा काम किया है, मेरी बात मानी है, और इसी बात मानने में, हाँ तो चुप रहो तुम, जो मैं कहता हूं वो सुना करो, अपनी बात मत किया करो। तुम हमेशा अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम करोगे ना, उसी में अल्लाह की रजा होगी। अल्लाह ताला को खुश करना है, उनके मखलूक की खिदमत करो, ईमानदारी से चलो, उसके हर हुक्म को बजा लाओ, फिर देखो तुम मुआशरे का कोई फर्द तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह चाहे तो तुम्हें पल भर में खत्म कर दे। यह है उसकी रजा, उसकी खुशी। तो बेहतर है कि हम क्यों ना अल्लाह ताला की खुशी के लिए, उसकी रजा के लिए, उसके हर अहकाम को बजा लाएं जो वो चाहता है। बल्कि दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क्या मेहरबानी करता है। मुआशरे में दौलत शौहरत के साथ तुम्हें इज्जत भी बख्शेगा, और ये इज्जत तुम्हारे लिए हमेशा फूलों का गुलदस्ता होगी। लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे, रश करेंगे तुमसे, तुम पर रश करेंगे, क्योंकि तुम अल्लाह की हुक्म बजा लाते हो, उसकी बात मानते हो, और वो तुम्हारे इस अमल को पसंद करता है, तो तुम्हें वो इज्जत देता है जिसके तुम हकदार हो। हम जो कहते हैं ना, आप लोगों को क्यों कहते हैं, तुम यहाँ आते हो, काम करते हो, हमारी बात के मुताबिक तुम आपस में जो बात करती हो उसमें आप मोहब्बत भी करती हो, एक दूसरे का हाथ बटाती हो, साथ देती हो तुम। ये तो नहीं कि अपनी खुदगर्जी से एक दूसरे को तुम नुकसान पहुंचाते हो। देखो, बहन होना कोई बड़ी बात नहीं है, इज्जत देना बड़ी बात है। बहन को उसी इज्जत की निगाह से देखो जो माँ बाप देते हैं, अल्लाह देखता है। हमारी यही बात है, तुम्हारे लिए बड़ी काम आएंगी। हम तो जो कहते हैं लोगों की भलाई के लिए कहते हैं, इज्जत के लिए कहते हैं। इज्जत है तो सब कुछ है, मोहब्बत है। तुम जो बोलती हो ना, मेरी समझ में आता है। बहुत हंसाती हो। तुम्हारी बातों को समझता हूं मैं, जो तुम कहती हो ना, उसके पीछे भी कई बातें होती हैं, कई बातें होती है, समझता हूं मैं। बस तुम अपनी बहन की है, उसी तरह पेश आओ जिस तरह तुम आना चाहिए, ताकि ये भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी, सुघड़, तालीम याफ्ता और अच्छे अमल की इंसान बने। हम तो इज्जत देंगे, हमारे पास आते हो, हम तो इज्जत देंगे, हमारे पास काम करते हो तुम, लेकिन सब समझता हूँ तुम्हारी बातों को, सब समझता हूँ, सब समझता हूँ तुम्हारी बातों को। बस क्या करे, जिंदा है इंसान की जिंदगी होती कितनी। चल नाचो, खेलो, कूदो, बस ऐश करो,
दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हंसते मुस्कुराते रहो। फायदा पहुंचाओ उनको, फायदा। अल्लाह की रजा हासिल करनी है तो इंसान को फायदा पहुंचाओ। जाओ तुम, जाओ जल्दी। और तुमसे जो बात करूंगा ना मैं, वो यही करूंगा कि तुम अपनी बहन की बहुत इज्जत किया करो। ये बड़ी तारीफ करती है तुम्हारी तालीम कम हुई है ना, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको ग्रेजुएट कराएंगे। लेकिन अपनी बहन का कहना माना, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इंसानियत है उसके अंदर, मोहब्बत है, इज्जत देती हो, हमारे साथ रहती है, हमारे पास आती है, हमारा काम करती है। उसकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम नाराजगी की निगाह से देखें। हम जानते हैं कि वो कितनी मेहनत करती है, हम उसको उसका हल भी देते हैं, पूरा उसका जो हक होता है ना, हम उसको वो पूरा देते हैं। क्योंकि इंसान, अच्छा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसको दोस्त बनाने को दिल चाहता है। क्योंकि दोस्ती से सारी बातें की जाती है, सिर्फ काम नहीं होता, एक दूसरे के ख्यालात जानना भी होता है, एक दूसरे को समझना भी होता है। मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं, आप मुझसे अपनी बात शेयर करें, यह है जिंदगी का सही मकसद। हो सकता है उसमें आप मेरे किसी काम आ जाए या मैं आपके किसी काम आ जाऊं, यह है जिंदगी का सही मकसद। ये नहीं कि बाहर निकले, गाली गलौज की, खाया पिया ऐश किया, सो गए, नहीं, ये लाइफ नहीं है। तुम्हारी बहन को बहुत लाइक करता हूं मैं, बहुत इज्जत देता हूं मैं उसको, तुम भी ऐसा करना, ठीक है? अपनी तालीम पे तुम तवज्जो दो।